بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، اجتماعی اور معاشرتی زندگی میں انسانوں کا آپس میں ایک دوسرے کے لیے اشیاء کا تبادلہ اور ایک دوسرے کے لیے صلاحیتوں کا تبادلہ کرنا یہ ناگزیر ہے۔ کوئی آدمی کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو، کتنی ہی لگژری زندگی وہ گزارتا ہو، لیکن یاد رکھیے جب تک وہ ایک دوسرے کے ساتھ صلاحیتوں کا تبادلہ نہیں کریں گے تو ہم اس دنیا میں جی نہیں سکتے۔ آج کی اس پر رونق دنیا میں اور اس کی بہاروں میں ہلاتے ہوئے کھیت اور بل کھاتی ہوئی ندیاں اور بڑی بڑی بلڈنگز اور اسی کے ساتھ ساتھ صاف شفاف یہ جو نہریں اور سڑکوں کے جال بچھے ہوئے ہیں، پوری دنیا میں انڈسٹری کا ایک نظام موجود ہے اور پوری دنیا کا جو سسٹم چل رہا ہے اس کے پیچھے اگر بنیادی کردار کسی کا ہے تو وہ مزدور کا ہے۔ لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ اس دنیا میں سب سے متاثر اور تلخ حقائق جس کے ہیں وہ بھی مزدور ہیں۔ دنیا کی اس ترقی کے پیچھے مزدور کا خون اور پسینہ ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ متاثر کوئی ہے تو وہ مزدور ہی ہے۔ اور سب سے بڑی ستم ظریفی تو یہ ہے کہ مزدور کو ہم حقیر سمجھتے ہیں، معاشرے میں مزدور کو گھٹیا سمجھا جاتا ہے، اس کو کوئی مقام نہیں دیا جاتا۔ سوسائٹی میں عزت وائٹ کالر ورکر کی ہے، سفید پوش پیشہ وروں کی ہے۔ اگر ایک آدمی سوٹڈ بوٹڈ ہو کے دفتر میں کام کرنے جاتا ہے معاشرے میں اسی کو عزت دی جاتی ہے، لیکن جو صاحب دن رات صبح شام کر کے محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، اسے گھٹیا تصور کیا جاتا ہے۔ حالانکہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من نبی الا وقد رعى الغنم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر پیغمبر نے بکریاں چرائی۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا اکنت ترعاها یا رسول اللہ کے پاک حبیب کیا آپ نے بھی بکریاں چرائی ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنت ارعاها على قراريط اهل مکہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مزدوری کی ہے، اور ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من نبی الا وقد رعى الغنم، کہ ہر پیغمبر نے بکریاں چرائی ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا اکنت ترعاها، اللہ کے حبیب کہ آپ نے بھی بکریاں چرائی ہیں؟ فرمایا کنت ارعاها على قراريط اهل مکہ، فرمایا میں نے مکہ والوں کے چند پیسوں پہ میں نے بکریاں چرائی ہیں۔ معلوم ہوا کہ مزدوری کرنا یہ پیغمبری شیوا ہے، اس کو گھٹیا نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 2072 ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غذا میں اور رزق میں سب سے بہترین رزق وہ ہے جو آپ کے ہاتھ کی محنت ہو، اور فرمایا وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ داؤد علیہ السلام کَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کے پیغمبر داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی مزدوری کھایا کرتے تھے، اس لیے مزدور کو معاشرے میں گھٹیا سمجھنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاشرے میں سب سے بہترین غذا، سب سے بہترین کھانا کس کا ہے؟ فرمایا کسب ید العامل اذا نصحا، مزدور جب خیر خواہی کے ساتھ مزدوری کرتا ہے، جذبے کے اور لگن کے ساتھ مزدوری کرتا ہے، اور اس پر جو سے مزدوری ملتی ہے تو مزدوری سے حاصل شدہ کھانا سب سے بہترین غذا ہے۔ اور یہاں تک کہ صحیح بخاری حدیث نمبر 2373 ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی لکڑیوں کا گٹھا جمع کرتا ہے، اسے بیچتا ہے، اس سے حاصل شدہ مزدوری کو اپنے استعمال میں لاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا کرنا سوال کرنے سے لاکھ درجے بہتر ہے۔ لہذا وقت کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ مزدور کو اس کا مقام دیا جائے۔ اگر ہم غور کریں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں یہ ملتا ہے مزدور اللہ کا محبوب ہوتا ہے، مزدور کا چنانچہ حدیث کی معروف کتاب مجمع الزوائد حدیث نمبر 6231 ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یحب المؤمن المحترف، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب العالمین مزدوری کرنے والے مومن سے بڑی محبت رکھتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ مزدور رب کا محبوب ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے مزدور جب رب کا محبوب ہے تو ہماری نگاہوں میں مبغوض کیوں ہے؟ مزدور کے لیے تو رب العالمین کے حضور عجیب ایک انعام پایا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مزدور نے شام کی اس حالت میں کہ وہ مزدوری کرتے کرتے تھک ہار گیا، رب العالمین اس کو اس عمل کی برکت سے اس کے گناہوں کو بخش دیں گے، شام کی حالت میں وہ بخشایا ہوا ہوگا۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من امسا کالم من عمل یدیہ امسا مغفور لہ،
فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس آدمی نے شام تھکاوٹ کی حالت میں کی، مزدوری سے تھک ہار چکا ہے، اس کا بدن چور ہو چکا ہے، رب العالمین اس کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ لہٰذا مزدور حضرات سے بھی میری گزارش ہے وہ اپنے مقام کو پہچانیں، اپنا کام صحیح طریقے سے کریں، اور جن کے پاس یہ مزدور مزدوری کرتے ہیں انہیں ان کو احترام بھی دینا چاہیے، ان کا معاوضہ بھی دینا چاہیے، اور معاشرے میں ان کی رسپیکٹ کرنی چاہیے، اور ان کی عزت نفس پہ آنچ نہیں آنی چاہیے۔